بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن سر پر ہیں، جھوٹے وعدوں پر کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ایسا سچ جس کے بعد کوئی ایمان والا ایسے منشور والی پارٹیوں کو ووٹ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وعدہ ہے ہم جنس پرستی کو پاکستان میں عام کرنے کا۔ یہ وعدہ کیا ہے پی ایم ایل نون نے، پی ٹی آئی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ ہر انٹرنیٹ استعمال کرنے والا آج یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بھئی LGBTQ+ کا مطلب ہے ہم جنس پرستی۔ اس ایکرونیم میں ٹی ٹرانسجنڈرازم کے لیے ہوتا ہے اور یہ اس پورے LGBT آئیڈیا کا ایک امبریلا ٹرم ہے۔ اب جلدی ثبوت دیکھتے جائیں۔ یہ ہے UNDP کی شائع کی ہوئی PGA کی پارلیمنٹیرین فار گلوبل ایکشن کی ہینڈ بک، جو پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوتی ہے، اور یہ بتاتی ہے انٹری پوائنٹس کے بارے میں کہ کس طرح مختلف ملکوں میں LGBT کے لیے یعنی ہم جنس پرستی کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ PGA کی ویب سائٹ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے مقاصد میں شامل ہے کہ دنیا بھر میں سوجی آئیڈیاز یعنی سیکشول اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی، سوجی آئیڈیاز جنس بدلنے اور ہم جنس پرستی کو تسلیم کرنے کے آئیڈیاز ہیں، اور PGA کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان سید نوید قمر، اور یہ ایک عالمی تنظیم ہے جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں واقع ہے۔ ہینڈ بک پر واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوید قمر نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ لیجئے جناب، پڑھیں کیا لکھا ہے۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے لیے تمام پارٹیز کو راضی کرنے بلکہ اس ایکٹ کو اسپانسر کرنے میں سید نوید قمر کا مکمل کردار موجود ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، LGBT کو کسی ملک میں عام کرنے کے لیے ترکیب بتائی گئی ہے کہ بھئی حکومتوں اور ملک کی انتظامیہ سے ہیومن رائٹس اور LGBT افراد کو حقوق دینے کے حوالے سے احتساب لیا جائے تاکہ حکومتیں جواب دینے پر مجبور ہو جائیں، اور اس طرح LGBT کو معاشرے میں داخل کرنے کے انٹری پوائنٹس نکالے جائیں، اور مذہبی معاشروں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں خواجہ سرا کو انٹری پوائنٹ بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کون سے مزید ثبوتوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ پاکستان کے مسلمان اب تک ٹرانسجنڈرازم کے مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو عالمی قوتوں کے لیے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور میں چھاپ دیا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈرز کو سارے حقوق دیں گے۔ ٹرانسجنڈرازم ان کے لیے اتنا اہم ہے کہ آپ سوچیں، سارے مکاتب فکر کے علماء نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ پاکستان کیا جو اسلامی نہضتی کونسل ہے اس نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں 3 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس ایکٹ کو غیر آئینی اور غیر اسلامی قرار دیا ہے، لیکن اسے سپریم کورٹ کی ایک ٹوکری کی نظر کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود یہ ناپاک ہم جنس پرست قانون آج بھی پاکستان میں نافذ ہے۔ جی ہاں، نافذ ہے، اور نادرہ جنس بدلنے والوں کو آج بھی شناختی کارڈ جاری کر رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں ان کو الیکشن میں کھڑا کر رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اجازت دے رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری تنظیموں کو، پارٹیوں کو اجازت نہیں مل رہی، لیکن ٹرانسجنڈر کو جو ہے وہ بخوشی اجازت دی گئی ہے۔ اس بار جو ملک کی بڑی پارٹیوں نے منشور دیے ہیں اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI تینوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈرز کو تمام حقوق دیں گے۔ نون لیگ نے تو واضح طور پر فخریہ بیان کیا ہے کہ ہمارے دور میں ٹرانسجنڈرز کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی نواز لیگ کی حکومت کے بالکل آخری سیشن میں بغیر کسی بحث کے پاس کیا گیا تھا۔ PTI نے ٹرانسجنڈر رولز بنا کر لاگو کیے تھے۔ پیپلز پارٹی نے تو ٹرانسجنڈرز کو اس طرح کھلی اجازت اور عہدے دیے ہیں جیسے یہ ان کے کسی خاص مشن کا حصہ ہو۔ اور PDM کی حکومت میں شہباز شریف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ راتوں رات سرمد کھوسٹ کی متنازع فلم پر سے پابندی ہٹوائی تھی اور اسے تھیٹرز میں چلانے کا آرڈر دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں سرمد کھوسٹ وہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو مٹانے کے لیے باقاعدہ کام کرتا ہے اور ہم جنس پرستی کو پھیلا رہا ہے۔ PTI نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے اور اپنے دور میں ٹرانسجنڈر رولز بنا کر ملک بھر میں یہ ناپاک قانون نافذ کیا اور ہزاروں شناختی کارڈ جاری کیے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود پاکستان کے مسلمانوں کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ آپ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے اس کے لیے آج ہی ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اس عذاب کو اپنے گھر تک آنے سے روکنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کر سکیں۔
اور یہ سب یاد دلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کیا آپ پھر بھی انہی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اللہ کے باغی بنیں گے؟ کیا آپ حضرت لوط علیہ السلام کی ہم جنس پرست قوم پر آنے والے عذاب کو بھول چکے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس زندہ ہے کہ کل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو اپنے اس عمل کا بھی حساب دینا ہوگا؟ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو سیکولر لبرل آئیڈیاز کے ساتھ ہیں اور بڑا اسلامک ٹچ دے کر چل رہی ہوتی ہیں، ریاست و سیاست سے دین کو نکالنا چاہتی ہیں۔ ان میں سے کوئی کم چور ہے، کوئی زیادہ چور ہے، لیکن سب کا مشن ایک ہی ہے۔ اور اگر جو اپنے مشن پر زیادہ استقامت اور سچائی کے ساتھ کام کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ دین کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اسٹینڈ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والی ہے۔